بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تمہید مع الترغیب، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور واضح کتاب کی آیات ہیں، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ درمیان میں جو لفظ واو ہے یہ واو تفسیری ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بریکٹ میں لکھیں یہ صفت کا عطف صفت پر ہے، صفت کا عطف صفت پر ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ روشن آیات ہیں۔ کتاب کے ساتھ اگر کہیں مبین کا لفظ آتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نقلیہ کا بیان ہوگا، اور کہیں حکیم کا لفظ آتا ہے تو عموماً اس میں دلائل عقلیہ کا بیان ہوگا، اور کہیں علیم کا لفظ ہے تو اس میں عقلی نقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انعامات اور معلومات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہدن و بشرا، ہدن سے پہلے ہیا کہ یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ نیچے لکھیں مستفیدین، الذین یقیمون الصلاۃ، اوصاف مؤمنین، نمبر 1 وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نمبر 3 وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مومنین کے اوصاف ثلاثہ ہیں۔ اب یہاں نماز کا تذکرہ ہے اس لیے کہ جسمانی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، مالی عبادات میں افضل عبادت زکوٰۃ ہے، اور آخرت پر ایمان یہ ہر پیغمبر کی شریعت میں موجود ہے، اور حساب و کتاب اور دار و مدار کا تعلق بھی آخرت پر ایمان کے ساتھ ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، محرومین عن القرآن کا بیان، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، فہم یعمہون، وہ اسی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اسی میں سرگرداں پھرتے ہیں، انہی برے اعمال میں وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، انجام برزخی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہوگا۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، انجام اخروی، اور یہی لوگ آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ برزخ میں بھی ان کے لیے نہایت برا عذاب ہے، یعنی قبر میں، اور جب آخرت کا جب عذاب ہوگا وہ تو ان کے لیے نہایت دردناک ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ترغیب الی القرآن، اور یقیناً آپ سکھلائے جاتے ہیں قرآن اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والی اور نہایت جاننے والی ہے۔ آپ سکھلائے جاتے ہیں قرآن اس ذات کی طرف سے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پر جو اللہ قرآن اتار رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ آپ کو قرآن کا علم عطا کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ علیم ہے، ماضی حال مستقبل کے تمام امور سے اللہ واقف ہے۔ آپ کو یہ تسلی تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے آپ اس پہ غمگین اور پریشان نہ ہوں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ ان کا برا عمل ہے جس کی وہ سزا پائیں گے۔ آپ اس کو دیکھ کر خوش رہیں کہ آپ پر جو کلام نازل کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو آپ کو تسلی دی گئی نہیں ایمان لاتے تو چھوڑ دو ان کو۔ آپ کو دیکھو کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ قرآن آپ پر جو ذات اتار رہی ہے وہ حکیم اور علیم ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، پہلا قصہ پہلی علت سے متعلق ہے۔ پہلی علت یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، تو یہ دلیل نقلی نمبر 1۔ پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، اور میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر،
औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून, या मैं लाऊँगा तुम्हारे पास कोई शोला लकड़ी में सुलगता हुआ। क़बस, शिहाब कहते हैं शोले को, क़बस कहते हैं सुलगता हुआ, यानी जलता हुआ, सुलगता हुआ। लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम गर्मी हासिल करो, ताकि तुम उससे गर्मी और हरारत हासिल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए और वहाँ आप 10 साल तक ठहरे और आपका निकाह हो गया शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, और जब आप मदियन से दोबारा वापस आ रहे थे तो रास्ते में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की। तो अब अंधेरा छा गया, कोहे तूर के बिल्कुल करीब थे तो कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। सामने देखा एक दरख्त है और इस दरख्त पर यूँ रोशनी थी और ऐसा लग रहा था खूब मुनव्वर और रोशन था, एक नूर था और जो मानित था आग के। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये आग है, मैं जाता हूँ, आग हुई तो आग ले आऊँगा ताकि इस सर्दी के अंदर हम उस आग से कोई गर्मी हासिल करें, और अगर कोई शोला मिला तो मैं वो सुलगता हुआ जलता हुआ शोला ले आऊँगा ताकि लकड़ियाँ जमा करके थोड़ी देर हमें सुकून और हरारत गिरमाइश मिल जाए, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। अब बिल्कुल सहारा था, दाएं बाएं कोई इंसान मौजूद नहीं है, और अब ये सामने एक दरख्त के अंदर एक रोशनी नज़र आई। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, यहाँ घर वाली का नाम नहीं, ले अहलिही, अपने घर वालों से का नाम नहीं लिया। मालूम हुआ महफिल में मजलिस में इंसान बीवी का नाम न ले, तो औरत के नाम में भी पर्दा है, इसलिए कुरान करीम ने हज़रत मरियम के अलावा किसी औरत का नाम नहीं लिया। जहाँ बात आती है नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, फ़िरौन की बीवी, नाम नहीं लिया। हज़रत मरियम का इसलिए लिया कि उनका कोई शोहर तो था नहीं कि नाम लिया जाता फ़लाँ की बीवी, तो वहाँ तो शोहर नहीं था इसलिए मजबूरी थी। और नंबर 2, पाकदामनी बयान करनी थी हज़रत मरियम की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का ज़ुहूर था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया नाम लेकर। और जहाँ तारुफ़ के लिए बात की कि ईसा इब्न मरियम, कि ईसा हज़रत मरियम का बेटा है और हज़रत मरियम अल्लाह की एक बरगुज़ीदा बंदी हैं, तो उनसे तोहमत को दूर किया, जो तोहमत यहूद माज़अल्लाह लगा रहे थे उसको दूर करने के लिए अल्लाह ने उनका तज़किरा, उनकी पाकदामनी और हया को अल्लाह ने सूरह आले इमरान और सूरह मरियम में बयान फरमाया। तो यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें नाम नहीं लिया, कहा अपनी घर वाली से। देखें घर वाली को नहीं भेजा, खुद गए। तो अब ये नहीं कि इंसान घर वाली से कहे तुम ये काम करो, बाहर का काम है, ये मर्द का काम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिठाया, आग लेने खुद गए। मालूम हुआ बाहर के काम, बाहर की ज़िम्मेदारियाँ मर्द के ज़िम्मे हैं और घर की ज़िम्मेदारियाँ औरत के ज़िम्मे। अब गंगा उल्टी चल रही है, घर के बर्तन सफाई मर्द कर रहा है, बाहर फैक्ट्रियों में काम औरत कर रही। और यह अंग्रेज़ ने कहा नहीं, दोनों एक साथ चलो, बराबर चलो, मर्द को भी घर से निकाला, औरत को भी। अब वो दिन भर लोगों के काम काज करती रहे, उनको खुश करे, फिर जब थकी मांदी घर आती है, न घर की सफाई सुथराई, न बच्चों की परवरिश, न शोहर की इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सुकून, न नेक साले औलाद का हुसूल, इसलिए घरेलू ज़िंदगी तबाह हो गई। तो इस्लाम ने यह सिखाया था, क़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरत घर में ठहरे। इन्होंने औरत को बाज़ार और फैक्ट्रियों में ठहराया, कहा औरत ज़ेब व ज़ीनत करके न निकले, वो तो जितना 10,000 कमाती है 12,000 अपनी ज़ेब व ज़ीनत पे लगा देती है। वो हर दिन नया लिबास है, वज़ाक़ता है, उसका पाउडर है, सुर्खी है, तो वो कितना कमाती नहीं जितना अपने ऊपर खर्च कर देती है। तो यही हुआ, घरेलू ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा तुम ठहरो, खुद गए। फरमाया मैं आग लेकर आ रहा हूँ और ये तो मुझे उसके पास कोई ख़बर मिलेगी, सआतीकुम, मैं ले आऊँगा तुम्हारे पास, मिनहा, उस नार के पास से कोई ख़बर। यानी अगर वो आग किसी काफ़िले ने जलाई है, काफ़िले वाले लोग अगर बैठे हैं तो उनसे पूछ लूँगा, रास्ता पूछ लूँगा, मालूमात हासिल कर दूँगा, कोई नई बात मुझे मालूम हो जाएगी। और अगर वहाँ कोई काफ़िला लोग अफराद नहीं है तो उस आग से मैं तुम्हारे लिए एक सुलगता हुआ शोला लेकर आ जाऊँगा, यहाँ आग जला लेंगे ताकि तुम भी उससे गर्मी हासिल करो। मालूम आदमी जिस काम के लिए जाना चाहे पहले घर वालों को बाखबर कर दे, ताकि अल्लाह न करे कोई वाक़या अगर रोनुमा हो भी तो उनके इल्म में वो बात हो। होता ये है कि हम कोई बातें घर वालों को अपनों उनको बताते नहीं,
اچانک انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو معاملات کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، کس سے لین کرنی ہے، کس سے دین کرنی ہے، تو سارے جن پر لینا تھا جن سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے دینا تھا وہ خاموش ہو گئے، اور جنہوں نے میت سے لینا تھا وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو اتنا قرضہ دیا، ہوتا ہے لاکھ، مطالبہ کرتے ہیں 10 کا۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ انسان سوتے وقت اپنی وصیت لکھ کر سوئے، تاکہ جو معاملات ہیں دوسروں کو بھی اس پر آگاہ رکھے، اب خاص طور پہ گھر والوں کو، والدہ کو، اور اپنی اولاد ہے تو ان کو، یا اپنی ایک ڈائری میں اپنے معاملات کو انسان لکھے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ فلما جاءها نودیا، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، تو انہیں ایک ندا کی گئی، آواز دی گئی، ام بورک من فی النار، کہ برکت دے دی گئی ہے جو آگ میں ہے، آگ میں جو ہے اس میں برکت دے دی گئی ہے، ومن حولہا، اور جو آگ کے ارد گرد ہے اس پر بھی برکت دے دی گئی ہے۔ اب یہاں نودیا ندا دی گئی، نیچے لکھیں من جانب اللہ، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ندا اور ایک آواز دی گئی کہ برکت دی گئی یہ آگ میں۔ اب یہاں نار کے نیچے لکھیں یہ نور بشکل نار کے تھا، یہ نور بشکل نار کے تھا، یعنی نور نار کی شکل میں تھا۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے نور کی تجلیات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کس صورت میں کیا؟ آگ کی صورت میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا تو موسیٰ علیہ السلام پر اب پہلی وحی آ رہی تھی، ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا، دشواری ہوتی، معلوم نہ ہوتا کلام کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کون کلام کر رہا ہے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے ان پر وحی نازل کرنے کے لیے، اور ان کو تاکہ مانوسیت حاصل ہو جائے، تو پہلی اب وحی نازل ہو رہی ہے اور نبوت مل رہی ہے، تو وہ ایک درخت پر۔ اب انہوں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک آگ نظر آئی، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ درخت کے پتے جلتے نہیں تھے آگ سے، شاخیں جلتی نہیں تھیں، اور سارا درخت نہایت خوبصورت ہو کر روشن ہوا تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا، درخت بھی بڑا خوبصورت تھا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے قریب پہنچے تو حیرت میں پڑ گئے کہ اگر یہ آگ ہوتی تو درخت کو جلاتی، اور اگر یہ آگ نہیں ہے تو آخر یہ کیا چیز ہے، اور ایسی خوبصورت ہے، گرمائش بھی نہیں، گرمی بھی نہیں، اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نور تھا لیکن بشکل نار کی تھی، آگ کی روشنی میں تھا، لیکن تھا اصل میں اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور تھا۔ اب اس کو نار کی شکل اس لیے دی گئی، جس طرح نار کسی ایک جہت میں نہیں ہوتی، ہر جہت میں نا، آگ کسی ایک طرف نہیں ہے، ہر طرف سے نظر آ رہی ہے، ہر طرف میں ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ اور جس طرح اب نور کے اندر دیکھا جائے تو اس میں کوئی اطراف، کونے، جوانب نہیں ہوتی، کوئی خاص کونا ہو، خاص سمت ہو، نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہر سمت، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اب اللہ کے نور کی اس میں تجلی ہوئی، تو فرمایا کہ برکت دے دی گئی جو آگ میں ہے۔ تو اب آگ میں کون ہے؟ تو اب وہاں آگ میں فرشتے تھے، تو وہاں موجود فرشتے تھے، اب ان کے ذریعے ندا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان پر بھی برکت تھی، ومن حولہا، جو ارد گرد ہیں، ارد گرد کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا وحی کا پیغام لانے والے پر بھی برکت ہے، اور جس پر وحی نازل ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی برکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، ازالہ شبہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ شبہ کیا ہے کہ نور جو ہے وہ خدا نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی تھی۔ دیکھیں اب یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو روشنی تھی کیا معاذ اللہ یہ اللہ رب العزت کی ذات تھی؟ تو کہا سبحان اللہ، تیرا رب اس چیز سے پاک ہے، تیرا رب پاک ہے کہ وہ کوئی درخت ہو یا آگ ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک تجلی تھی، اللہ کے احکام کا نزول تھا، اللہ تعالیٰ خود جہت سے، جسم سے اور جوانب سے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، اب اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں تیرا رب اللہ ہوں، العزیز غالب ہوں اور حکمتوں والا ہوں۔ تو میں غالب ہوں، جس کو چاہے نبوت دوں، تو میں نے تجھے چنا اور نبوت عطا کی، تو میں غالب ہوں، جس کو چاہے نبوت دے سکتا ہوں۔ اور میں نے تیرا انتخاب کیوں کیا؟
انسان تو اور بھی بہت تھے، انتخاب تیرا اس لیے کیا کہ میرے ہر کام میں بڑی حکمت ہے، کہ تیرے اندر پیغمبر کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ بدرجہ اتم موجود ہیں، اس لیے ہم نے تیرا نبوت کے لیے انتخاب کیا۔ اب جب نبوت مل گئی، اب آگے معجزات کا تذکرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے معجزات تھے، عصا اور ید بیضاء۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، معجزہ نمبر 1، پس تو ڈال دے اپنی اس لاٹھی کو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ جان کہتے ہیں اس کو جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے لیکن سریع الحرکت ہوتا ہے، حرکت بہت تیز تیز کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، سریع الحرکت۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام لوٹے پیٹھ پھیر کر۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا، اور نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مت ڈریے، انی، میں جو ہوں، ترجمہ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، لا یخاف لدی المرسلون، نہیں ڈرتے میرے حضور میں، نہیں ڈرتے میرے حضور میں، جنہیں رسول بنا کر بھیجا جائے، جنہیں پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میری معیت اور خصوصی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا ڈالا، اب یہاں ایک سوال یہ کہ یہاں لفظ آیا جانن، بعض جگہ لفظ آتا ہے ثعبان، اور وہ کہتے ہیں بڑے سانپ کو، بڑے اژدہے کو، جان کہتے ہیں جو چھوٹا ہو۔ تو یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، جہاں جان آتا ہے ابتدا کے لحاظ سے وہ جان تھا، اور پھر وہ جیسے ہی آہستہ آہستہ ہوا بڑھتے 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 وہ ثعبان ہو گیا۔ تو ابتدا میں جان تھا، بعد میں ثعبان ہے، اور یا وہ سریع الحرکت ہونے میں جان تھا اور جثے میں ثعبان تھا، بڑا اتنا تھا کہ گویا کہ ثعبان ہو، لیکن سریع الحرکت اتنا تھا گویا کہ جان ہو۔ دیکھیں جو آدمی جثے والا وہ حرکت نہیں کر سکتا نا، اب ایک آدمی موٹا ہے وہ تو آرام سے اٹھے گا، حضرت قدم رکھے گا پھر رکھے گا، تو حضرت کے پہنچتے پہنچتے واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن وہ سانپ تھا بڑا، لیکن باوجود اس کے سریع الحرکت تھا، تیز رفتار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھا تو لوٹے پیٹھ پھیر کر، اور نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، تو بشری تقاضے تھے، تو بشری تقاضے میں اچانک کوئی چیز سانپ بن جائے تو آدمی فطرتی طور پہ تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ سانپ ہے کہیں مجھے ڈس نہ لے، اس لیے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، یقیناً میں جو ہوں، یعنی میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور لا یخاف لدی، نہیں ڈرتے میرے حضور میں، یعنی جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں، میری معیت ہوتی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں جن کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص کے جو ظلم کر دے، جس سے گناہ ہو جائے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کرے، پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کرے، تو یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ دیکھیں اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معیت ساتھ ہوتی ہے، مگر جس آدمی سے ظلم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر وہ گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اور پھر برائی کے بعد اس کو بدل کر نیکی کر لے، گناہ پر توبہ کرے اور پھر نیک اعمال شروع کر دے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھ سے تو ایک گناہ ہوا، میں نے قبطی کو تھپڑ مارا تھا اور قبطی مر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میرے حضور میں جو رسول ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، یعنی گویا ڈرنے کی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دل میں یہ بات آیا مجھ سے تو ایک خطا ہو گئی تھی، کہیں اللہ کی معیت پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگی یا نہیں، مجھ سے تو ایک خطا ہوئی۔ فرمایا اگر خطا ہو بھی جائے اور پھر کوئی برائی کے بعد اس کو بدل کر نیک اعمال شروع کر دے، تو ہم غفور الرحیم ہیں، ہم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ سے جو خطا ہوئی بھی
آپ نے اس پہ استغفار کیا، ہم نے آپ کی خطا کو معاف کر دیے، اس لیے ہماری معیت اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اور آیت کا حکم عام ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے بندوں کے ساتھ، اگر اس سے کوئی ظلم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر وہ فوراً توبہ کر کے گناہوں کی جگہ نیک اعمال سے بدل دے، نیک اعمال شروع کر دے، تو اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، معجزہ نمبر 2، اور آپ داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، پس وہ نکلے گا روشن ہو کر، من غیر سوء، بغیر بیماری کے، بغیر بیماری کے، فی 9 آیات، اب یہاں فی سے پہلے اذهب، کہ آپ چلیے ان 9 نشانیوں کو لے کر الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ ایسے قوم تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنے گریبان میں ہاتھ داخل کرتے، باہر نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا۔ یہاں قید من غیر سوء، بیماری کی وجہ سے نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے برس کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو برس کی بیماری ہو تو وہ ہاتھ سفید ہو جاتا ہے ایک جگہ، باقی ٹکڑا سیاہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو دور سے نظر آتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ چمک رہا تھا وہ بغیر بیماری کے چمک رہا تھا اور نہایت روشن تھا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ دونوں معجزات دے کر فرمایا صرف یہی نہیں، ہم نے آپ کو دیگر بھی 9 معجزات عطا کیے، 9 علامات عطا کی، آپ ان کو لے کر جائیں فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف۔ ان کا تذکرہ ماقبل میں بھی گزر چکا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 101 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، کہ موسیٰ یقیناً ہم نے آپ کو 9 واضح معجزات دیے۔ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس۔ تو ان 9 معجزات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے، اور میں نے وہاں آپ کو یہ 9 بتائے بھی تھے، اگر نہیں یاد تو لکھ لیں۔ 9 معجزات کون سے تھے؟ نمبر ایک عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 طوفان، نمبر 4 جراد، ٹڈی جراد، نمبر 5 قمل، جوئیں، نمبر 6 ضفادع، مینڈک، نمبر 7 دم، خون، نمبر 8 سنین، قحط سالی، نمبر 9 طمس، ہلاک کرنا۔ یہ 9 معجزات ہیں جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہوا ہے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ 9 معجزات نہیں، یہ 9 احکامات ہیں جو ہر شریعت میں رہے ہیں، 9 احکامات۔ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 چوری نہ کرو، نمبر 3 زنا نہ کرو، نمبر 4 کسی کو ناحق قتل نہ کرو، نمبر 5 کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، نمبر 6 جادو نہ کرو، نمبر 7 سود نہ کھاؤ، نمبر 8 پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، نمبر 9 جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ سنن ابو داود اور نسائی کی روایت میں یہ 9 احکامات آئے ہیں۔ تو بہرحال راجح بات یہ ہے کہ یہ 9 معجزات کا تذکرہ ہے، چونکہ
سورہ اسراء کی آیت میں آیات کے ساتھ بینات کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ معجزات ہیں، البتہ بعض مفسرین کی رائے یہ تھی کہ 9 احکامات ہیں، تو میں نے دونوں چیزیں عرض کر دیں، معجزات بھی اور احکامات بھی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً فرعون اور فرعون کی جو قوم ہے البتہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، پس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح، تو وہ کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے واضح۔ وَجَحَدُوا بِهَا، پس انہوں نے انکار کیا ان معجزات کا، بِهَا ان معجزات کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے، یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے۔ تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ لکھے ظلمًا اور علوا، یہ جہدو کے لیے مفعول لہو ہیں، مفعول لہو، کہ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، یعنی اصل بات یہ تھی کہ ان کی زندگی میں نافرمانی کا گناہ تھا اور ان کی زندگی میں تکبر تھا، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کیسا انجام ہوا مفسدوں کا، فسادی لوگوں کا انجام کیسے ہوا، پس دیکھیے۔ تو دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا، واو حالیہ ہے، حالانکہ ان کے اپنے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ معجزات سچ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اور ان دونوں حضرات نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر، جس نے اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت دی۔ اب وہ فضیلتیں اللہ نے کیا کیا دی؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ فضائل مختصہ، پہلے جو عنوان تھا سلیمان علم کے نیچے عنوان تھا فضائل مشترکہ، یعنی ایسے فضائل جو دونوں میں مشترک ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں وہ علم ہے، اور دونوں حضرات نے دعا کی تھی کہ اللہ نے ہمیں بہت سارے ایمان والوں پر فضیلت دی۔ اور وَوَرِثَ سلیمان سے فضائل مختصہ، تو نعمت نمبر 1، پس سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، تو وارثہ کے نیچے فی العلم والخلافت، علم میں اور خلافت میں وارث ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس، نعمت نمبر 2، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، سکھلائی گئی ہے ہمیں پرندوں کی بولی گفتگو، سکھلائی گئی ہے ہمیں پرندوں کی بولی، بریکٹ میں یعنی پرندوں کی گفتگو کا سمجھنا ہمیں سکھایا گیا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، نمبر 3، اور ہمیں ہر ایک چیز عطا کی گئی ہے، بریکٹ میں اسباب سلطنت۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے واضح کامیابی ہے، واضح اللہ کی طرف سے یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دونوں کو علم عطا فرمایا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے،
اللہ رب العزت کے بعد جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام. تو فرمایا ہم نے ان دونوں کو علم عطا فرمایا. اب ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایسا نہیں کہ علم کے بعد اترانے لگے یا تکبر کرنے لگے، بلکہ دونوں نے شکر ادا کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے اپنے نیک بندوں پر فضیلت دی. فضیلت کیا دی؟ ہمیں نبوت عطا کی. نبوت عطا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا انتخاب کر کے چناؤ کرتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتا ہے نبوت کے لیے. تو ہمیں بہت سارے ایمان والوں پر اللہ نے فضیلت دی، ایمان کی دولت دی اور اس کے بعد نبوت عطا فرمائی. پھر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے. مالی وراثت نہیں ہے بلکہ نبوت کی وراثت مراد ہے. اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے. اگر یہاں مالی وراثت ہوتی، دولت اور پیسے کی، پھر تو سب وارث ہوتے. تو یہاں جو تخصیص بیان کی گئی وہ صرف اور صرف نبوت کے اعتبار سے کہ بیٹے تو اور بھی بہت تھے، لیکن اللہ نے جس بیٹے کو نبوت اور علم عطا فرمایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم اور دین ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کوئی ہمارا وارث نہیں ہوگا. اور حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء انبیاء کے جو وارث ہیں وہ اسی علم کے اندر وارث ہیں. اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں درہم اور دینار، اس میں وراثت نہیں ہے، وراثت تو علم میں ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لے لیا تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی وراثت دین اور علم کی وراثت ہوتی ہے. تو یہاں بھی مراد جو وراثت تھی وہ دین کی وراثت تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما، وہ بھی اسی لیے تھی تاکہ وہ میرا بیٹا میرے علم کا وارث بن جائے، اور اے اللہ اسے نبوت عطا فرما تاکہ میرے بعد وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی وراثت دین کی وراثت ہوتی ہے، علم اور نبوت کی وراثت ہوتی ہے. تو یہاں سے روافض کے اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ وراثت نہیں کی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کے جو مال ہو بھی وہ سب بیت المال میں ہوتا ہے، اور ان کی مالی اعتبار سے کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی. ان کی وراثت جو ہے وہ علم اور دین. قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہی پتہ چلا. وقال یا ایھا الناس، اور دوسری نعمت کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھلا دی گئی ہے پرندوں کی گفتگو، یعنی پرندوں کی گفتگو کا سمجھنا. یہ اللہ نے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، ورنہ دنیا میں کوئی پرندوں کی بولی نہیں سمجھتا. پرندہ کیا کہہ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جو پرندہ جو بول رہا تھا انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ پرندہ کیا بول رہا ہے. اب پرندوں کی اس طرح کی بولیاں اور ان کے معانی کیا ہیں، تو اگر کوئی ساتھی اسے پڑھنا چاہے تو تفسیر قرطبی میں اس مقام پر پرندوں کی بولیاں، اور ہر بولی میں کوئی نہ کوئی حکمت کا جملہ ہے، کوئی دعائیہ بات ہے، تو کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر قرطبی نے ان بولیوں کا یہاں تذکرہ کیا. یہاں سلیمان علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، علمنا، ہمیں سکھایا گیا. اب بظاہر اس میں وہ یہ سمجھے کہ یہ جو تکبر والی بات ہے
تو یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا، ہماری کوئی مجال نہیں تھی لیکن رب العالمین نے ہمیں سکھایا۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی بیان کرنا چاہے خلیفہ اپنی رعایا کے سامنے، استاذ طلبہ کے سامنے، جبکہ مقصود عجب اور تکبر نہ ہو، اللہ کی نعمت کا اظہار ہو اور شکر ہو، تو بیان کر سکتا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، نمبر 3، اور ہم نے عطا کی اسے ہر ایک چیز، بریکٹ میں اسباب سلطنت، اور اسی طرح بریکٹ میں ضرورت کی ہر چیز، ضرورت کی جو ہر چیز تھی وہ دے دی۔ تو یہ مطلب ہے جتنی چیزیں سلطنت کے لیے ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہر چیز انہیں عطا کر دی، اور بادشاہت کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جو اور جن اسباب کی فراہمی ضروری ہوتی ہے، وہ چیزیں ہم نے دے دی۔ اور یقیناً یہ تیرے رب کا بہت بڑا اور واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سب صف بندی کے لیے تقسیم کیے جاتے، صف بندی کے لیے تقسیم کیے جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اللہ نے تینوں پر عطا کی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی اور پرندوں پر بھی۔ اب ان کو صف بندی کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر باہر نکلتا تھا، آپ نے کہیں جانا ہوتا تھا، آپ کے لشکر کو یوں رکھا جاتا، پہلے انسانوں کی فوج ہوتی اور جتنے انسانوں میں سے وہ ہوتے، پھر اس طرح جنات کی جماعت ہوتی، پرندوں کی جماعت ہوتی، سارے پرندے بھی ایک ایک قطار میں ہوتے۔ اب جتنے کبوتر ہیں وہ ایک قطار میں، چڑیا ایک قطار میں، طوطے ایک قطار میں، جتنے پرندے ان کی بھی صف بندیاں۔ تو سلیمان علیہ السلام جب تخت پہ جا رہے ہوتے تھے تو پرندے اسی طرح اپنے پروں کے ساتھ پر کھول کے سلیمان علیہ السلام پہ سایہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو آپ کی بادشاہت جہاں تھی، سلطنت، وہاں جو کرسیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں وہ بھی اسی ترتیب سے ہوتی۔ تو گویا آپ کا جو مملکت کا نظام تھا وہ بڑا نظم و نسق کے ساتھ تھا، یعنی بڑے اہتمام اور ترتیب کے ساتھ تھا، یعنی فوج کے درمیان میں، رعایا کے درمیان میں جو بھی نظم تھا بہت باترتیب تھا، ہر ایک کی صفیں الگ الگ ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھیں فوج کے اندر ایک فوجی وہ ہوتے ہیں جو سمندری اعتبار سے جہاد کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں بحری فوج، اور ایک وہ جو فضا میں لڑتے ہیں اور جنہیں کہا جاتا ہے فضائی فوج، لڑاکا طیاروں کے ذریعے سے، اور ایک وہ جو خشکی پہ لڑتے ہیں۔ تو آج جو فوجیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3۔ ایک سمندری ہے، جیسے آج جن کو سفید وردی پہنی ہوئی نیوی والے، یہ سمندر میں ہیں۔ دوسرے والے جو فضاؤں میں لڑ رہے ہیں، آرمی والے ہیں۔ اور تیسری وہ ہے جو زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں، فوج کے لوگ ہیں، زمین کے اوپر وہ آ کر وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 3 قسم کی فوجیں۔ تو آج سائنس نے جتنی ترقی کی، 3 قسم کی فوجیں بنائی۔ اللہ نے ان تینوں فوجیں سلیمان علیہ السلام کو ہزاروں سال پہلے عطا کی۔ سمندر میں غوطے مارنے کے لیے جنات، اور زمین کے اوپر انسان، اور فضاؤں میں چرند پرند تمام حیوانات۔ تو یہ تو انسانوں پر آج حکومت کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر کی، اور دنیا جتنی ترقی کر جائے پرندوں کی فوج نہیں بنا سکتی، اور اتنے نظم کے ساتھ ان کو نہیں ٹھہرا سکتی، اور نہ ہی جنات پر کوئی کنٹرول حاصل کر کے ان کی مدد سے لڑ سکتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا اقتدار ایسا طاقتور تھا کہ جنات بھی آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ سمندر کی تہ سے کوئی چیز نکالنی ہے، راستے بنانے ہیں، سب کام جنات کرتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب یہ پورا لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ گزر رہا ہے، یہاں تک کہ اب یہ لوگ آئے ایک چیونٹیوں کی وادی پر، چیونٹیوں کی وادی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، ایک چیونٹی نے کہا او چیونٹیوں داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں، اپنی اپنی بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں کچل نہ دے، رون نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر
وہم لا یشعرون، درا حال ہے کہ انہیں شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو۔ اب جب یہ لشکر جا رہا تھا تو ایک چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہا جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پاؤں کے نیچے رون دیں اور تمہیں پتہ نہ ہو۔ اب دیکھیں چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور آگے پھر مسکرائی بھی، تو یہ اللہ نے ایسا علم عطا کیا کہ سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور نمبر 2، اب دیکھیں چیونٹی نے بھی کیا کہا کہ یہ لشکر روندے گا، انہیں پتہ نہیں چلے گا، یعنی قصداً ہمیں نہیں ماریں گے، لاشعوری میں جب اتنا بڑا لشکر جائے گا اور ہم اتنی چھوٹی مخلوق ہے، ہم نظر نہیں آئیں گی تو یہ ہمیں رون ڈالیں گے۔ اس سے معلوم ہوا وہ بھی جانتے تھے قصداً یہ ہمیں نہیں ماریں گے۔ اب تو قصداً انسانوں کو مار دیا جاتا ہے، تو اس وقت چیونٹی کو بھی قصداً کچلا نہیں جاتا تھا، اس لیے چیونٹی نے کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا ورنہ یہ قصداً ہمیں ماریں گے نہیں۔ معلوم ہوا سلطنت میں انسان تو انسان ہے، جانوروں کا، چرند پرند اور حشرات کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ اب یہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ صیغہ چونکہ مؤنث کا استعمال ہوا، قالت نملۃ، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیونٹی مؤنث تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا چیونٹی کو اللہ نے بڑا شعور عطا کیا، بڑی فہم اور سمجھ۔ یہ جب بھی دانہ لیتی ہے تو وہ دانے کو لے کر توڑ دیتی ہے، توڑتی اس لیے تاکہ وہ اگے نہیں، دانہ جب تک پورا ہوتا ہے وہ اگ جاتا ہے، تو یہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے اپنے بل میں لے جا کر تاکہ وہ اگے نہیں۔ اور نمبر 2 ٹکڑے اس لیے کرتی ہے تاکہ ایک ابھی کام آئے اور ایک آگے سردی کے موسم میں جب نکلنا مشکل ہو اور غذا نہ ملے تو اپنے لیے پہلے سے ذخیرہ کر لیتی ہے کہ اس وقت بھی ہمیں کام آئے گا۔ اور چیونٹی کے اندر، چیونٹی ہمت بہت ہے، اس میں ہمت۔ آپ دیکھو کسی وقت اس کو چلتے ہوئے کتنا بڑا بوجھ اٹھا کے جا رہی، اب بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہوتی لیکن پھر بھی یہ جا رہی ہے، ہمت بہت ہے۔ تو انسان کو بھی ہمت کرنی چاہیے، وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کے جا رہی، تو انسان اس کو دیکھ کر اپنے اندر ہمت کا جذبہ لے۔ پھر چیونٹی چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ اشارہ ہے استقامت کا، مسلسل محنت کرنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ۔ پھر چیونٹی صرف اپنی فکر نہیں کرتی، سب کی کرتی ہے، سب کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں بھی صرف خود نہیں دل میں گھسی، سب کو کہا گھسو، تو معلوم ہوا انسان کے اندر یہ وصف ہو کہ وہ خیر خواہ ہو، ہمدردی ہو، سب کے لیے سوچے، خود غرض نہ ہو کہ صرف اپنے لیے سوچے بلکہ سب کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو یہاں چیونٹی نے یہی کہا، کہاں جاؤ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا حفاظت کی جگہ اپنا گھر ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ کہا سلیمان علیہ السلام اور لشکر روندے گا، اور عذر بھی بیان کیا، انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا حشرات کو بھی معلوم تھا پیغمبر کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، انسان تو انسان ہے، پیغمبر جانور کو بھی قصداً نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے انہوں نے کہا انہیں پتہ نہیں چلے گا ورنہ وہ ہمیں کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، پس سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ تبسمہ تبسم ہے، ضحک تبسم اس کو کہتے ہیں ہلکا سا مسکرا دینا، اور ضحک کے اندر آدمی تھوڑا مسکراتا ہے، پچھلے کچھ دانت نظر آ جاتے ہیں، اور ایک قہقہا ہے کہ بہت زیادہ ہنستا ہے، آواز بھی نکل جاتی ہے، تالو بھی بسا اوقات نظر آ جاتا ہے، تو انسان اپنے اختیار میں بھی نہیں رہتا۔ انبیاء علیہ السلام قہقہا نہیں لگاتے تھے، انبیاء علیہ السلام تبسم، زیادہ سے زیادہ ضحک، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے تھے۔ ان میں ہر وقت خشیت، تواضع، سنجیدگی ہوتی تھی۔ جتنا زیادہ انسان ہنستا ہے اتنا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرا گئے، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، من قولہا، چیونٹی کی اس بات سے۔ تبسمہ کے نیچے معجزہ، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اتنی چھوٹی مخلوق کی پکار کو سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ وقال رب اوزعنی، مناجات سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا
شکر ادا کروں التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے انعام کیا ہے میرے اوپر اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں عمل کروں نیک جسے تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ تو مجھے داخل کر دے اپنی رحمت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت میں اے اللہ تو مجھے داخل کر دے۔ دیکھیں وقال ربی، نیچے دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کہا تحدیث نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کہا کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پر کی۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یہ نہیں کہ اپنی کسی بات کا اظہار کرے، چونٹی کی بات سمجھئے۔ آج کا کوئی لیڈر ہوتا وہ کہتا دیکھو میں کتنا بڑا لیڈر ہوں، میرے کیسے کمالات ہیں، لوگ انسانوں کی بات نہیں سمجھتے، میں تو چونٹی کی بات سمجھتا ہوں، لوگ انسانوں پہ حکومت کر رہے ہیں، میں تو جنات اور پرندوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ نہیں، جیسے چونٹی کی بات سمجھے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا، میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام میں توجہ اللہ، جہاں کوئی بات ادنا شبہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی شیطان دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع، تو اس لیے دل میں بات آ سکتی تھی کہ دیکھو چونٹی کی بات میں نے سنی اور سمجھ گیا، فوراً کہا یا اللہ یہ تیری نعمت کا میں شکر ادا کر رہا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی، اور یہ احسانات صرف میرے اوپر نہیں ہے، وعلی والدیہ، تیرے یہ احسانات میرے والدین پر بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور میری والدہ پر، اور اے اللہ اب تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال میں زندگی گزاروں، ایسا نہیں میں ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی مستقبل میں تیری عبادت ترک نہ کر دوں۔ عموماً جب اللہ کسی بندے کو انعامات کمالات دیتا ہے تو انسان عجب میں تکبر میں آ کر مستقبل میں اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اپنے کمالات میں لگ جاتا ہے، اور آگے توجہ اللہ تعلق مع اللہ میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا یا اللہ مجھے آگے بھی توفیق دے، اعمال صالحا، میں تیرے نیک اعمال تیرے لیے کرتا رہوں، اور نیک اعمال بھی وہ کروں ترضاہ جسے تو پسند ہے۔ دیکھیں نیک عمل وہ نہیں جو انسان اپنی مرضی سے کرے، نیک عمل وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ایک انسان آج مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، وہ کہتا ہے 4 پڑھتا ہوں، ایک اضافہ کر لیتا ہوں، 3 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہوں، فجر میں 2 ہیں چلو 4 پڑھتا ہوں، تو اب وہ نیک عمل میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن وہ ترضاہ نہیں، وہ اللہ اور رسول کا پسندیدہ نہیں۔ عمل میں 2 چیزیں ہوں تو قبول ہوتا ہے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اطاعت، عمل اللہ کے لیے ہو اور اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے پھر بھی قبول نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے لیکن جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح نہیں، اپنی مرضی سے، پھر بھی قبول نہیں۔ تو عمل میں کتنی چیزیں؟ 2، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اطاعت، یعنی ایسا عمل یا اللہ جسے تو پسند کرے۔ پھر وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، یا اللہ تو مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں کہا یا اللہ میری عبادت کی وجہ سے تو مجھے نیک بندوں میں داخل کر، میری عبادت کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے نہیں، یا اللہ تو اپنے فضل کی وجہ سے مجھے اپنے کامل نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ صالحین میں ہمیں داخل کرے، صالحین میں ہمارا شمار ہو، موت آئے صالحین میں آئے، نیک لوگوں میں انسان کا شمار ہو، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ فساق فجار میں نہ ہو، صالحین میں ہوگا تو ہر نیک لوگوں کی دعا میں وہ بھی شامل ہوگا۔ جب کوئی تشہد میں دعا کرے گا صالحین شامل، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو یہ بھی دعا میں شامل ہوگا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی، تفقد حاضری یا بریکٹ میں تفتیش کی پرندوں کی۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، ام کان من الغائبین،
یا وہ ہے غائبین میں سے؟ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری ہوتی تھی. چرند پرند انسان حشرات جب صبح ہوتی سب پہ پہلی نگاہ ڈال دیتے اور نگاہ ڈال کر پتہ چل جاتا کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. اس سے معلوم ہوا حاضری لینا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو غیر حاضر ہو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اسے سزا دینا بھی سنت ہے کہ اس کو سزا بھی کیا دی جائے سخت. اور سزا کون سی؟ لَأَصْبَحَنَّهُ میں اس کو البتہ ضرور بے ضرور ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا وہ لے آئے میرے پاس کوئی واضح دلیل، سخت سزا دوں گا اور یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے اپنا عذر بیان کرے. واضح دلیل یعنی اپنا عذر بیان کرے. معلوم ہوتا ہے والعذر عند کرام الناس مقبول، عذر محبوب انسانوں کے ہاں، مقبول انسانوں کے ہاں عذر قبول ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی اور انہوں نے ہدہد کو نہیں پایا. اب دیکھیں ہدہد بہت چھوٹا پرندہ ہے، جثے کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سا ہے. عموماً ہوتا تو ہے کہ آدمی بڑوں بڑوں پہ نظر رکھتا ہے، مخلوق میں رعایا میں چھوٹے نظر نہیں آتے. جیسے آج کل بھی بڑے بڑے سرمایہ داروں پہ نظر ہوتی ہے، دولت ثروت پیسے والوں پہ وزراء پہ نظر ہوتی ہے، اور سلطنت کے اراکین کی رعایا اور غریبوں پہ نظر نہیں ہوتی. لیکن انبیاء علیہ السلام کی نظر سب سے زیادہ غریب بے کس چھوٹوں پر ہوتی، وڈیروں پر نہیں ہوتی، کہ بھئی چھوٹے زیادہ مستحق ہیں نظر کے اور اکرام کے. تو چھوٹی مخلوق میں ان کی نظر ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی انبیاء علیہ السلام کی دوراندیشی، وسعت نظری کہ تمام پر ان کی بیک وقت نگاہ ہے. معلوم ہوا خلیفہ وہ ہے جس کی بیک وقت ساری رعایا پہ نگاہ ہو. انسانوں کے لیے بھی سوچے، جانوروں کے لیے بھی سوچے، غریبوں کے لیے بھی سوچے، مالداروں کے لیے بھی سوچے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. اب تو ہماری مملکت میں جو انسان بھوکے مر رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو پرواہی کوئی نہیں. ان کے گھوڑے مربے کھا رہے، غریب کا بیٹا کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کوئی نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی نگاہ ہوتی تھی غریب لوگوں پر اور کمزوروں پر زیادہ. تو اب انہوں نے جیسے حاضری لی تو ان کو یہ پرندہ نظر نہ آیا. اس پرندے کو خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پانی جتنا زمین کی تہ کے اندر بھی کیوں نہ ہو یہ پانی کو دیکھ لیتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ اگر پانی اندر بھی ہوگا یہ وہاں چونچ مارے گا، پتہ ہوگا کہ یہاں پانی ہے نیچے. تو سلیمان علیہ السلام اس کو ساتھ رکھتے تھے، اگر کہیں پانی کی ضرورت پیش آ جائے اور لشکر اگر کہیں آگے بڑھ جائے تو ہدہد آتا اور وہ فوراً آ کر اشارہ کرتا یہاں پانی ہے. سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور فوراً اس جگہ کی کھدائی شروع ہوتی اور چند منٹوں کے اندر ہی وہ پانی ظاہر ہو جاتا. آج جتنے منصوبے سائنس ترقی کر کے 6 دن کے بعد وہ پانی نکال رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کو اشارہ کرتے، جنات کی جماعت آتی، چند منٹوں کے اندر وہ پانی ظاہر ہو جاتا. ہم تو اتنے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرتے ہیں پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اور اتنا لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہونے کے بعد بھی جو نکلا وہ بھی کھارا. اور یہ جو اشارہ کرتا وہ پانی نکلتا، واضح پانی، میٹھا پانی. تو اب جب ہدہد کو نہیں پایا، دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ما لی لا اری الہدہد، کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا. اپنی طرف نسبت کی، میں نہیں دیکھتا. یہ نہیں کہا کہ وہ موجود نہیں. حضرات صوفیہ اور سلف میں ایک بات تھی تفسیر قرطبی میں، اگر وہ کسی کوئی بات دیکھ لیتے وہ سمجھتے میرا قصور ہے، میری وجہ سے یہ کمی آئی ہوگی، میری کسی خطا کی وجہ سے، اللہ کی کسی نافرمانی کی وجہ سے یہ کمی آئی ہوگی کہ بچہ یا سواری میری نافرمانی کر رہی ہے یا کوئی حادثہ یا پریشانی آ رہی ہے، میرے تعلق مع اللہ میں، توجہ اللہ میں کوئی کمی ہو. یعنی وہ ایک کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، دوسروں کی طرف نہیں کرتے.
یہاں بھی یہی بات تھی کہ میں نے ان کو گھوم پایا، شاید میرے اندر تو کوئی کمی نہیں کہ آج میری رعایا کا یہ فرق مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں؟ پھر کہا امکان من الغائبین، یا ممکن ہے کہ وہ غائبین میں سے ہوں۔ یہ جو کہا نا کہ میں نہیں دیکھتا، یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی بڑے پرندے کے پیچھے ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نہیں دیکھتا یعنی چونکہ بڑے بڑے پرندے، بڑے بڑے جانور ہیں، وہاں ہاتھی موجود ہے، اونٹ موجود ہے، اب ہدہد کہاں نظر آئے؟ تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو، کسی پرندے یا جانور کے پیچھے ہو، اور یہ ہے کہ وہ آج غائب ہو۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ سوال ہی نہ کرنا پڑتا کہ ہدہد کیوں نہیں آیا، آپ تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہدہد آج غائب ہے، کل ہم اس سے پوچھیں گے، عذر بیان کرے فبہا، ورنہ تو ہدہد کو ہم سزا دیں گے۔ تو معلوم ہوا علم غیب صرف صفت ہے اللہ کی۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تین تاکیدیں سلیمان علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، عذابًا شدیدًا موصوف صفت مفعول مطلق ہے کہ میں ضرور بے ضرور اسے سزا دوں گا نہایت سخت۔ معلوم ہوا قانون سخت ہونے چاہیے، مملکت کے اجرا اور بقا کے لیے قوانین سخت ہوں۔ پھر کسی جگہ اگر لچک دکھائی جائے کسی وجہ سے تو استثناء ہو سکتا ہے، لیکن قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے تاکہ مملکت کے اندر کوئی نافرمانی اور بغاوت نہ ہو۔ تو کہا سخت سزا دوں گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر کوئی غیر حاضر ہو اور ناظم صاحب کوئی اس کو سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ او لأذبحنہ، یا میں ذبح کر دوں گا اس کو، یعنی یہ تو بالکل ذبح کر کے ختم ہی کر دوں گا، اور یا وہ لے کر آئے میرے پاس کوئی واضح دلیل۔ دیکھیں واضح دلیل کیا ہے، میں نے عرض کیا عذر، کوئی عذر بیان کرے بھئی کیوں غیر حاضر تھا، معلوم ہوا پہلے رخصت لینی چاہیے، اور اگر رخصت نہیں لیتا تو بعد میں آ کر فوراً سزا نہ دی جائے، پہلے اس سے اس کا عذر پوچھ لیے۔ یعنی کل غیر حاضر تھا، کلاس میں آنے نہیں دیا، جاؤ بھئی حلق کر کے آؤ، مرغہ بنا کے پورے مدرسے میں گھما رہے، نہیں، عذر سنو۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعی عذر ہو، اور عذر تو اللہ کے ہاں بھی قبول ہے، جب اللہ کے ہاں قبول ہے تو مخلوق کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس سلیمان علیہ السلام ٹھہرے تھوڑی دیر، غیر بعید تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ ہدہد آ گیا، اور آتے ہی کہا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں نے معلوم کیا ہے وہ جو نہیں معلوم ہے آپ کو، میں نے ایسی بات کو معلوم کیا ہے، احاطہ کیا ہے جس بات کا احاطہ اور علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں لے کر آیا ہوں قوم سبا کی یقینی خبر، میں لے کر آیا ہوں سبا کی، قوم سبا کی، بِنَبَإٍ خبر، یقینی خبر لے کر میں آپ کے پاس آیا۔ دیکھیں ہدہد نے کہا میں ایسی بات کا علم لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، معلوم ہوا ہدہد کو بھی معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب صرف صفت اللہ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جو میں خبر لے کر آ رہا ہوں، میں کوئی شک والی بات نہیں لا رہا، یقینی بات لا رہا ہوں۔ معلوم ہوا عذر اگر واقعی یقینی اور سچا ہو اور قرائن سے معلوم ہو جائے تو قبول کیا جائے۔ تو کہا میں تمہارے پاس واضح خبر لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں دیکھا جائے تو یہ بظاہر کچھ بے ادبی نظر آ رہی ہے، وہ بے ادبی اس طرح ہے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس چیز کا علم ہے جس کا آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا شاگرد اور اسی طرح مرید یا رعایا کا کوئی فرد اپنے آقا، بادشاہ اور شیخ کے سامنے وہ کہہ سکتا ہے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو بے ادبی میں شمار ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں بہتر تو یہی ہے، اولا یہی ہے کہ انسان شاگردوں میں، مریدوں میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اپنے شیخ سے، استاد سے کہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی ایسا کہہ بھی دیتا ہے تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا اگر اس کا لب و لہجہ ایسا نہ ہو اور اس کے مزاج میں، گفتگو میں حقارت دکھانا نہ ہو تو پھر وہ بے ادبی میں نہیں آتا، چونکہ یہاں بھی بے ادبی مقصود نہیں تھی، اپنے عذر کو بیان کرنا تھا، اس اعتبار سے انہوں نے بیان کیے۔ انی وجدت امرأۃ، بیان تفصیل،
وضاحت، یقیناً میں نے پایا ایک ایسی عورت کو تملکہم جو حکومت کرتی ہے ان پر، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور اسے دی گئی ہے ہر چیز، بریکٹ میں ضرورت کی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس عورت کا عرش ہے بہت بڑا، اور اس عورت کا عرش ہے بہت بڑا۔ دیکھیں ہدہد نے آ کر کہا میں ایک خبر لے کر آیا ہوں ایک عورت کی، وہ عورت کون ہے؟ ملکہ بلقیس، امراتن ملکہ بلقیس۔ کہا یہ ملکہ بلقیس لوگوں پہ حکومت کرتی ہے اور اسے دی گئی ہے ہر چیز ضرورت کی ہر چیز، ورنہ ہر چیز نہیں ہے۔ مثلا اب عورت ہے، اس کے پاس جو مردوں کو اللہ نے صلاحیتیں اور قوا دی ہیں وہ عورتوں کے پاس تو نہیں، جو فہم، جو فراست، جو سمجھ، دانائی، بہت سی ایسی نعمتیں عورت کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو لفظ کل آئے یہ استغراق حقیقی نہیں ہے، استغراق عرفی ہے۔ عرف کے اعتبار سے ایک بادشاہ کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام ضرورت کی چیزیں ان کو دی گئی، اور پھر اس کا عرش ہے بہت بڑا۔ تفسیر قرطبی میں ہے ملکہ بلقیس کا جو عرش تھا یہ 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا اور 30 گز اونچا تھا، اور یہ جو عرش تھا اس میں یاقوت، زمرد اور موتی جواہرات سے مزین تھا، اور یہ 7 کمروں کے اندر رکھ کر اس کو مقفل تالے لگائے ہوئے تھے، نہایت خوبصورت اور مزین تھا۔ سونے چاندی کی اس کے اوپر کرسیاں بنی ہوئی تھی، اور یہ تخت بہت خوبصورت تھا، تو ملکہ بلقیس اس تخت پہ بیٹھتی تھی اور ریشم کے اس پر کپڑے اور پردے لٹک رہے ہوتے تھے۔ تو کہا اس کا بہت بڑا عرش ہے۔ وجدتها قومها، لیکن آگے ہدہد نے بیان کیا کہ ان کی مذہبی حالت بڑی خراب ہے، ان کی بریکٹ میں لکھیں ان کی مذہبی حالت بڑی خراب ہے حضرت، اور وہ یہ کہ میں نے پایا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم سبب شرک اور مزین کر دیے شیطان نے ان کے لیے اعمال، فصدهم عن السبیل شیطان نے روک دیا انہیں راہ حق سے، فهم لا يهتدون بس نہیں وہ ہدایت پاتے، نہیں وہ ہدایت پاتے۔ اب ہدہد نے بیان کیا کہ ان کی مذہبی حالت بہت خراب ہے۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ مذہب اور عقیدہ انسان کا ٹھیک ہو تو پرندے کو بھی سمجھ اور فہم اللہ نے اتنی دی ہے کہ عرش تو بڑا ہے، سلطنت تو بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ کو جو نہ پہچانے اس نے گویا کسی کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے خالق حقیقی کو نہیں پہچانا۔ تو کہا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور وجہ بھی بیان کی اس لیے کہ ان کے لیے اعمال کس نے مزین کی؟ شیطان نے، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اب وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ کہ نہیں ہے وہ کہ وہ سجدہ کرے اللہ کو، الذی یخرج الخبأ اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ اللہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو دیکھیں ہدہد پرندے نے کہا کہ وہ لوگ اللہ سے دور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، وہ اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے جو ذات پوشیدہ چیز کو نکالتی ہے آسمانوں میں، نیچے لکھے بارش، آسمان پہ پوشیدہ چیز بارش ہے، اللہ اسے بھی نکالتا ہے، والارض نباتات زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں، نباتات، سبزیاں، پھل، اللہ ان پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور تو اور اللہ جانتا ہے ما تخفون جو تم دل میں چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم زبان سے ظاہر کرتے ہو، جو تم دل میں چھپاتے ہو اور جو تم اپنی زبان اور اپنے اعضاء سے ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو ثمرہ دلیل، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو دیکھیں ہدہد نے کیسی دعوت دی، پہلے بیان کیا وہ شرک میں مبتلا ہیں اور اپنے مالک حقیقی کو وہ لوگ بھول گئے، اور اللہ کی سلطنت اصل سلطنت ہے، اور بیان کیا اصل بادشاہت اللہ کی ہے، معبود اللہ ہے۔
اور کہا اس کا کیا عرش ہے؟ عرش تو میرے رب کا ہے، رب العرش العظیم، کہ اس کے عرش کو تو لکڑیوں نے اٹھایا، اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا، اس عرش پہ فنا ہے، اللہ کے عرش کے لیے بقا ہے، وہ عرش ایک علاقے کے لیے، یہ عرش ساری کائنات کے لیے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جواب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ کہتا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے، تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے، ہم دیکھیں گے۔ یعنی دیکھیں فوراً بات کو قبول نہیں کیا، بات کی تحقیق کی، یہ نہیں کہ پرندے نے بات بتا دی تو یہ ٹھیک ہوگی، کہا نہیں ہم تحقیق کریں گے، واقعی تو صحیح خبر لایا ہے کہ یہ تو غلط خبر لے کر آئے، تحقیق کریں۔ معلوم ہوا ہر سنی سنائی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے، تو بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اذهب بکتابی ھذا، پس تو لے کر چل میرے اس خط کو، فألقه الیہم، اور ڈال دے ان پر، ثم تول عنہم، پھر تو ہٹ جا ان سے، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ وہ کیا لوٹاتے ہیں جواب، کیا لوٹاتے ہیں جواب۔ سلیمان علیہ السلام نے اب ہدہد کو خط دیا اور آداب بھی سکھائے کہ خط لے کر جا، جب ملکہ بلقیس اپنے تخت پہ بیٹھی ہو اور سامنے اس کے سارے درباری حوالی وزراء بیٹھے ہوں، تو خط جا کر اس کے سامنے جھولی میں ڈال دینا، اور پھر وہیں سر کے اوپر نہیں رہنا، بالکل پیچھے ہٹ جانا، ایک کنارے پر کھڑے ہو جانا، دیوار پہ بیٹھ جانا، اور اب منظر دیکھنا کہ بلقیس خط کو پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، تو کیا تبصرہ کرتی ہے، اس کے وزراء کیا کہتے ہیں، وہ ساری رپورٹ وہ سب کچھ دیکھ کر میرے پاس لے کر آئے۔ اب یہ گئے اور خط لے کر آئے اور بلقیس کی گود میں ڈال دیے۔ بلقیس بھی حیران، یہ تو سنا تھا قاصد خط لے کر آتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا تھا خط کون لے کر آ رہے، پرندہ لے کر آ رہے، اور ڈالتا بھی ہے اور بڑے آداب کے ساتھ جا کر کنارے پر بیٹھ جاتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، مضمون خط، اب اس سے پہلے یہ عنوان لکھیں، بلقیس کے اجلاس کی کاروائی، بلقیس کے اجلاس کی کاروائی، یہ عنوان۔ قالت یا ایھا الملأ، بلقیس نے کہا اے ارکان سلطنت، ملأ سردار، ارکان سلطنت، انی القی الی کتاب کریم، ڈالا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، عزت والا یہ خط میرے پاس آیا ہے، انہ من سلیمان، مضمون خط، یقیناً یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ خط اس ذات کی طرف سے میں شروع کر رہا ہوں اس کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے خط کے شروع میں اپنا نام لکھا، تو یہ خط کے آداب میں سے انسان شروع میں اپنا نام لکھ لے۔ اب بسا اوقات پورا خط پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ خط کس نے بھیجا، یہ مضمون کس نے بھیجا، اس لیے خط کے شروع میں نام ہو تاکہ جس کی طرف بھیجا گیا وہ فوراً پڑھ لے کہ فلاں کی طرف سے خط آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ شروع میں ہی لکھ لیتے میں محمد عبداللہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول۔ تو یہاں بھی سلیمان علیہ السلام نے صرف لکھا سلیمان کی طرف سے، اور خط کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ معلوم ہوا آداب میں سے ہے جب انسان تحریر کرے، خط لکھے، کوئی پیغام دے تو اس پہ سب سے پہلے اللہ کا نام لکھے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ بھی خطوط لکھتے تھے تو آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، تو اب بسم اللہ سے لکھنا چاہیے، تحریری طور پر لکھ لیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ آدمی خط لکھ کر جس کو بھیج رہا ہے وہ کفار کو خط لکھ رہا ہے، غیر مسلموں کو خط لکھ رہا ہے، تو اب وہاں خط میں بسم اللہ لکھیں یا نہ لکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا وہ کافر کو لکھا، بلکہ بلقیس تو غیر مسلمہ تھی۔ حضور نے جو خطوط لکھے ہرقل کو، دوسروں کو، حدیث کی کتابوں میں وہ غیر مسلم تھے لیکن اس میں اللہ کا نام لکھا، تو اس سے معلوم وہ آدمی لکھ سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ وہ تو غیر مسلم ہے، قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، یہ تو بےدبی ہوگی، لا یمسہ الا المطہرون کے خلاف ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کو نہیں چھو سکتے، پورے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، باوضو نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایک آیت ہو جو خط کے درمیان میں ضمناً آ جائے
کوئی ایک آیت پیغام اور ہدایت کے لیے دعوت کے لیے ہو تو وہ آدمی لکھ سکتا ہے، کافر اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ جو یہ حکم ہے وہ اس وقت ہے جب کہ وہ پورا قرآن ہو، تب اس کو نہیں چھو سکتا۔ اب یہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ بے ادبی کریں گے، کہ خط لکھا اور وہ بے ادبی، اگر غالب گمان ہو کہ وہ غیر مسلم بے ادبی کرے گا تو پھر خط کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھا جائے، صرف آدمی زبان سے پڑھ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں وہ خط کی بے ادبی نہیں کرے گے تو پھر آدمی خط میں بسم اللہ لکھے۔ تو جب غیر مسلموں کو خط میں بسم اللہ ہے تو مسلمان کو جب خط لکھا جائے پیغام، تب تو بسم اللہ بطریقے اولا لکھنا چاہیے۔ اب یہ بات کی اندیشہ ہے کہ بھئی بے ادبی ہوگی، صرف اس اندیشے کی وجہ سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی مسلمان ہے کیوں بے ادبی کرے گا؟ اگر وہ کرے گا یہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ تو آج مسلمانوں میں اس چیز کی کمی ہے، 5 روپے کا سکہ گر جائے اٹھاتے ہیں، خدا کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اخبار میں کاغذ میں نہیں اٹھاتے۔ پیسے کی اہمیت ہے، اللہ کے نام کی اہمیت